السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ران باغ پاکستان تحریک انصاف سردار علی حسین خان بلوچ کے ڈیرے پہ 5 مئی کو جو الیکشن ہوا ہے پی پی 84 میں، یہ الیکشن انہوں نے لوز کیا ہے۔ تو آج ان کا یہ پہلا انٹرویو ہے جو نشر ہونے جا رہا ہے، تو ہم کچھ سوالات ان سے کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا الیکشن لڑا ہے، یہ آپ کا ایم پی اے کا پہلا الیکشن تھا، تو آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ سیاست میں تو بڑی دیر سے میں انٹر ہوں، بلدیاتی الیکشن میں نے کافی لڑے ہیں، تو پھر میں اپنے والد صاحب کی بھی نمائندگی کرتا رہا ہوں، اور سیاسی تجربہ تو شروع سے تھا۔ اس میں یہ درست ہے کہ صوبائی اسمبلی کا پہلا الیکشن تھا، تو اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں آئی۔ اچھا الیکشن لڑا ہے۔ اچھا، آپ کی یہ جو الیکشن میں ہار ہوئی ہے، اس کا موجب آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ پارٹی کی ناقص کارکردگی یا کلو صاحب کو ہمدردی کا ووٹ ملا ہے؟ نہیں، ہمدردی کا تھوڑا سا ووٹ ہے، لیکن اس کو یہ بھی نہیں سمجھا جا سکتا کہ اتنا زیادہ ہمدردی کا ووٹ ہو، کیونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے 66,000 ووٹ دیا تھا، تو اب 70,000 لیا۔ ہم نے تقریباً 60,000 ووٹ لیا، اب 63,000 ووٹ۔ اس میں ایک تو ہمارے ہی گروپ کے ہمارے ایک بھائی نے الیکشن لڑا، تو انہوں نے 8300 ووٹ لیا، جو ان کی توقع زیادہ تھی، تو وہ بھی ہمارے گروپ سے ووٹ نکلا، ہمارے ہی گروپ کے آدمی تھے، تو وہ بھی 8300 ووٹ جو ہے وہ ہمارے ووٹوں سے گیا ہے۔ کم از کم تھوڑا سا انہوں نے زیادہ باہر سے لیا ہوگا، لیکن کم از کم 5,000 تو ہمارا 5,000 آپ کا گیا ہے، تو وہ آپ کے اپنے تھے، تو آپ نے انہیں پہلے راضی کرنا تھا، منانا تھا انہیں۔ بس کوشش کی ہے، بھائی ہیں چھوٹے، لیکن ان کی ضد تھی کہ ان کا خیال تھا کہ ہم شاید زیادہ سے زیادہ ووٹ لے کر یہ ثابت کر سکیں کہ ہماری وجہ سے یہ لوگ الیکشن جیت رہے تھے یا لڑ رہے تھے، تو وہ بھی سامنے آ گیا جو کچھ ہوا، لیکن ہمارا نقصان تو اس میں ہوا ہے نا، چونکہ ایک ہی گروپ سے جب 2 آدمی لڑتے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت ووٹ تو نکل جاتا ہے۔ صحیح۔ اور مسلم لیگ نون کی جو جیت ہوئی ہے، اس میں آپ بغور فیکٹر کتنا دیکھتے ہیں کہ بغور صاحب نے بھی ان کی حمایت کی تھی، یا انہوں نے ووٹ ڈلوایا ہے کہ نہیں؟ نہیں، بغور صاحب نے بڑی واضح ان کی سپورٹ کی ہے، ان کے کیمپوں میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے وہ اہتمام کیے ہیں، کیمپ لگائے ہیں، ان کو گاڑیاں دی ہیں، الیکشن ڈے وہ مسلم لیگ نون کے کیمپوں میں بیٹھے رہے ہیں، ایون جمالی میں جب وہ آئے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کے کیمپ میں تشریف لے آئے۔ دیکھیں، ایک آدمی ایم این اے کا الیکشن لڑتا ہے نا جی، وہ اس میں یہ تو ہے نا 3-4 ہزار ووٹ کم از کم تو ادھر ادھر کر سکتا ہے نا، وہ اتنا ہی انہوں نے ادھر ادھر کیا ہے، 4,000 5,000۔ لیکن ان کا تو موقف ہے کہ پچھلی مرتبہ انہوں نے 44,000 ووٹ لیا تھا۔ نہیں، 44,000 تو لیا تھا انہوں نے این اے کے۔ اچھا، این اے کا۔ این اے کا صحیح صحیح۔ پی پی 84 میں دیکھیں، اپنی ذات کے لیے ووٹ لینا اور بات ہے، کسی کے خلاف ووٹ استعمال کرنا وہ کم استعمال ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بڑھ چڑھ کر استعمال کیا ہے، وہ سامنے ہے، ان کی موجودگی میں ان کے لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ایک طرح سے یہ پھر پارٹی کا بھی فیلئر ہوا نا، کہ پارٹی نے 2 کینڈیڈیٹ چھوڑ دیا ہے لڑنے کے لیے پھر تو۔ ہاں، اس میں پارٹی کو ہم آگاہ کر رہے ہیں، پارٹی کو پتہ ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے، یہ تو پارٹی کا پھر ہے کہ وہ اس میں کیا ایکشن لیتے ہیں۔ آپ نے بغور صاحب سے بات نہیں کی، انہیں منانے کی کوشش نہیں کی ہے؟ میں خود گیا ہوں، ان سے یہ کہا ہے کہ یہ ایک جمہوری حق ہے، آپ نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، آپ کو ملا، تو ہم اس کا دیکھ رہے تھے کہ کیا ہم نے الیکشن جب ہم نے ریویو کیا، ٹکٹ ہمیں مل گیا، میں ان کے پاس گیا اور ان سے گزارش کی کہ آپ جماعت کی خاطر مہربانی کریں، جماعت نے آپ کو ایک عہدہ دیا ہوا ہے، آپ چیئرمین ٹاسک فورس ہیں وزیر اعظم کے، تو آپ پارٹی کے عہدے کو انجام کر رہے ہیں، تو اب پارٹی نے اگر ہمیں ٹکٹ دے دی ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، پارٹی کو سپورٹ کریں۔ عمران خان، آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کا سپاہی ہوں، سپاہی کا کیا یہ حق ہے جو انہوں نے کیا؟ یہ تو ہار عمران خان کی ہار ہوئی نا، یہ تو عمران خان کیا۔ دیکھیں اس کے باوجود کہ ملک میں
میرے خیال میں جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، جتنے ضمنی الیکشن تو سب سے زیادہ ووٹ پی 84 میں ہم نے لیے، سب سے زیادہ مہنگائی فیکٹر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ووٹ دیا ہے. ہمارا جو ہے نا، ہم نے اپنے لوگوں کو متحد رکھا ہے، لوگوں نے ووٹ دیا. اور جتنے ہی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ہماری حکومت بننے کے بعد، سب سے زیادہ ووٹ جو ہے نا وہ ہم نے لیے ہیں. ماشاءاللہ آپ کافی حوصلے میں ہیں. ہاں، لیکن ایک بات جو کافی لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون کی قیادت حلقے میں نظر آئی، الیکشن میں نظر آئی، عطا اللہ تارڑ آئے، محسن شاہ نواز رانجھا آئے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کیوں نہیں نظر آئی؟ اس میں یہ ہے نا جی، انہوں نے مسلم لیگ نے یہ ان کی پنجاب کی پوری قیادت یہاں موجود تھی. ان کا ٹارگٹ تھا. آپ میری آخری دنوں کی جو کارنر میٹنگز تھی ان میں دیکھ لیں، اس کے سن لیں. میں نے بار بار کہا ہے، ہمیں پتہ تھا کہ وہ ڈسٹربنس کر رہے ہیں، کہ میں نے کہا ہے صبر اور تحمل کرنا ہے، چونکہ ہم الیکشن جیت رہے ہیں اور ہم جیت رہے تھے. یہ ایک فیکٹر ہمارے ہارنے کا آر او کا بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے آر او صاحب کو بار بار ریکویسٹ کی ہے، تحریری اپلیکیشنیں دی ہیں کہ یہ کلیکشن سنٹر ہے وہ روڈا میں نہ بنائیں. کیوں؟ وہ مخالف کینڈیڈیٹ کا شہر ہے، ادھر ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ گڑبڑ ہو جائے گی. انہوں نے ایسے کیا کہ جو ہے نا 2 کلومیٹر ادھر سے 2 کلومیٹر ادھر سے بیریئر لگا دیے. ہمارا داخلہ تو بند ہو گیا. روڈے کے لوگ جو تھے ان کا گھر تھا وہ ادھر گیلوں سے، کچی گیلوں سے وہ ادھر پہنچ گئے. لیکن سر یہ تو بہت عجیب بات ہے نا کہ ایک حکومتی امیدوار ہے اور اس کی اگر یہ بات نہیں منوائی، وہ نہیں منوا سکا اور اپوزیشن کا ایک بندہ منوا سکتا ہے، یہ تو عجیب لگ رہا ہے. جی، حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم میرٹ پر الیکشن کروا رہے ہیں، ہم کوئی انٹرفیئر، اور یہ درست ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی انٹرفیئر نہیں ہوا، بالکل، یعنی صاف شفاف الیکشن شفاف. لیکن آر او سے ہم نے اندیشہ ہے، چونکہ ان کا جو ہے نا الیکشن کمیشن کی ناراضگی جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ وہ سامنے نظر آ رہی تھی. آر او کا جو ہے اور ڈپٹی آر او ان کا بیہیویئر ہمیں نظر آ رہا تھا. دیکھیں، ہم نے بارہا ان کو کوشش کی کہ آپ ایسا کریں. نورپور تحصیل ہے، نورپور میں سرکاری بلڈنگز موجود ہیں. پہلے کنٹرول سنٹر ادھر نورپور میں ہی بنتا ہے. آپ بوائز کالج ہے، گرلز کالج ہے، میونسپل کمیٹی کا آفس ہے، ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن کا بہت بڑا سکول ہے. اگر اچھا پھر آپ کو نورپور نہیں، گروٹ ہے، آدھی کوٹ ہے. ہم نے جمالی کا ان کو آفر ہی نہیں کیا. اچھا، جمالی آفر ہی نہیں، جمالی ہم نے آدھی کوٹ بھی آفر کیا، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے جی وہ جگہ مناسب ہے، وہ جگہ مناسب ہے. اس میں ہمیں جو اندیشہ ہوا ہے نا، 1 بجے تک 6000 روڈا کی کاسٹنگ تھی، 5 بجے 4 بجے جو ہے وہ 12000 ہو گئی. یہی بلند کی صورتحال، یہ 2 ان کے موضع تھے. ہم اس کی تحقیق کر رہے ہیں. ہمیں یہ بالکل اندیشہ ہے کہ جو ہے نا الیکشن کمیشن کا جو آر او وغیرہ کا عملہ تھا نا، انہوں نے ان دو موضوع میں گڑبڑ کی. آپ کے اپنے ہوم گراؤنڈ جمالی کی کاسٹنگ مکمل ہوئی تھی؟ جی، ہمارا تقریباً 6000 ووٹ ہے، 1200، تو ہمارا 4300-4400 ووٹ کاسٹ ہو گیا، 200-250 مخالف گیا ہے، باقی اللہ کا فضل. صحیح ہو گیا. دیکھیں، ہمارا جمالی کا الیکشن شروع ہوتے ہوئے عطا تارڑ کی قیادت میں کچھ عورتیں لے آئے، کچھ باہر سے آدمی لے آئے، اور انہوں نے الیکشن کو نا گڑبڑ کی کوشش کی. ہم نے انتہائی صبر تحمل کا مظاہرہ کیا اور ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ الیکشن یہاں ٹھیک چل رہا ہے، آپ مہربانی کریں. لیکن انہوں نے اس کے باوجود کوشش کرتے رہے. ہم صبر کر رہے تھے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ، اور ہمیں یقین تھا کہ الیکشن ہمارا جیت رہا ہے، ہم پولنگ اسٹیشن ہم نے نہیں بند کرنے. انہوں نے کافی جگہ اس عطا تارڑ اور ہماری ادھر سرگودا ڈویژن کی پوری مسلم لیگ، ڈسٹرکٹ خوشاب کی پوری مسلم لیگ یا متحد ہو کر، ہماری جماعت کا ہمارا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یا ہماری یوتھ جو ہے، انہوں نے
لیکن باہر سے صوبائی لیول پر کسی قیادت ہماری نہیں آئی. خدا جانے کیا اس میں یہ ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ ہم اتنے ووٹ لے رہے ہیں, یا ان کو یہ خیال تھا کہ ہم ہر صورت ہار رہے ہیں. جب انہوں نے اب دیکھا ہے تو اب پریشان ہیں کہ ہماری نہیں ہونا تو چاہیے تھا نا, کیونکہ یہ جمہوری حق تھا. اگر وہ یوتھ نے ہماری جو ہے نا وہ پولنگ اسٹیشن پر وزٹ بھی کیا ہے. ہماری جو ہے ڈسٹرکٹ کی یوتھ کی اور نارتھ کی یوتھ کی ٹیم بھی آئی ہے یہاں, اور ہمارا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی, یعنی آپ اپنے ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری بھی ہمارے پولنگ اسٹیشنوں پر موجود رہا ہے, پیر فیض الحسن شاہ صاحب, ملک مسعود کنان صاحب. ٹیوانا اتحاد تھا آپ کے ساتھ, تو حلقے میں کیونکہ ملک حسان تو ایم این اے تھے, وہ تو اس وجہ سے نہیں آ سکے, لیکن ملک خدا بخش ٹیوانا اور غلام محمد ٹیوانا بھی نظر نہیں آئے. لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں نظر آئے. نہیں, ملک خدا بخش خان کی جو ہے صحت کی خرابی تھی, اور ہمیں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی آپ ان پہ مطمئن ہیں؟ ہم مطمئن ہیں. ٹیوانا صاحبان نے انتہائی ثابت قدمی سے الیکشن لڑا. یہ تو مجبوری تھی الیکشن کمیشن کی کہ ملک احسان اللہ خان خود نہیں آ سکتے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے, ملک طلال صاحب, وہ ان کے نمائندہ ملک غضنفر صاحب, ملک ضیاء الرحمان ٹیوانا صاحب, ملک ندیم ٹیوانا صاحب. ٹیوانا صاحب نے جو الیکشن ہے وہ ذاتی سمجھ کر لڑا ہے, اور ہم ایک دوسرے کے جو ہمارا اتحاد ہے, ہم بالکل ایک دوسرے پر بالکل ہمیں فل اعتماد. یعنی 2023 میں ہم یہ امید کر سکتے ہیں بلوچ ٹیوانا اتحاد پھر بھی ہوگا, انشاءاللہ قائم رہے گا. اچھا, 2023 کا الیکشن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگر بلوچ ٹیوانا اتحاد بنتا ہے, ایک طرف کلو عوان اتحاد بنتا ہے, تو پھر بگور فیکٹر درمیان میں آئے گا. جمہوریت کا حسن ہے کہ مخالف کی طاقت کو بھی ماننا چاہیے, تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر بھی یہی الیکشن ہوگا, پھر بھی ایسے رزلٹ؟ نہیں, دیکھیں نا, بگور صاحب, ہمیں بگور بیلٹ میں بڑا ووٹ ملا ہے. ایک تو یہ جو تاثر ہے نا کہ ہمیں بگور فیملی یا بگور قوم جو ہے ٹیوانا بلوچ اتحاد سے دور ہے. نہیں, بگور قوم نے بڑا, دیکھیں پیچھے جو ہمیں ووٹ ملا ہے نا جی, اس سے کافی زیادہ ملا ہے. پچھلے الیکشن سے کافی زیادہ. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بگور قوم کو ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یعنی بگوروں سے آپ کو ووٹ ملا ہے؟ ملا ہے, بہت ملا ہے. بگوروں کے جو ہے نا, رامپور سے ہمیں بڑا اچھا ووٹ ملا ہے, آدی کوٹ سے, چاند سے, جو بگور بیلٹ ہے نا جی, اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بگور قوم ہم سے کوئی نفرت نہیں. مستقبل میں کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ بگور کے ساتھ آپ کا یہ معاملات درست ہو جائیں؟ یہ امید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ سیاست ہے, سیاست میں دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, بند ہونا بھی نہیں چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہوگا. اگر دروازہ بند کرنا ہوتا تو میں بگور صاحب کے پاس خود نہ جاتا اور انہیں یہ دعوت نہ دیتا. لیکن انہوں نے تو پچھلے دن پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے 2-4 مرتبہ اناؤنسمنٹ اس وجہ سے روک لی تھی کہ شاید کوئی وفد آئے, شاید کوئی آئے منانے کے لیے, شاید کوئی بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے ان کے پاس پی ٹی آئی کی جو ہے ڈسٹرکٹ قیادت کی, ان کو قائل کیا, کرنے کی کوشش کی ہے. پھر انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ آئے, پھر میں خود گیا. ہاں, ادھر ایک فیکٹر تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو پاس بٹھا کر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, وہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا. ایک مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہولڈر چیئرمینی کا, وہ پی ٹی آئی کی بات کر رہا تھا, وہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی تھی. اس کے باوجود ہم نے یہ کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں, آپ نے بھرپور کوشش کی فضا ہموار کرنے کے لیے. ہم ان کے گھر گئے ہیں, اس کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے, اور ان کو یہ کہا ہے کہ یہ آپس, پی ٹی آئی ایک فیملی ہے, پی ٹی آئی ایک جماعت ہے. ہم ایک, اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ, ان کو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو یہ تو حق ہے ہمیں ووٹ دے دیں, لیکن مسلم لیگ نون کے لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں. دیکھیں, ایک آدمی ٹکٹ ہولڈر ہے, اور وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر جیتا ہے, 3-4 وفاداریاں اس نے تبدیل کی ہیں. اب بھی چیئرمینیاں بحال ہوئی ہیں, تو وہ مسلم لیگ نون کا چیئرمین ہے. اب بھی مسلم لیگ نون کا, وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا چیئرمین ہے, ہمارا فیصلہ کرنے کا چیئرمین ہے.
اس کو کوئی استحقاق نہیں تھا. ہم گولسکر سے بات کر رہے تھے کیونکہ وہ پیپلز جو ہے تحریک انصاف کا. آپ نے ہمارے چینل کی وساطت سے یہ بات کلیئر کر دیا کہ آپ نے ان سے بات کی. بالکل کی تھی. اب یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے, وہ جب چاہے بات کر سکتے ہیں, جب بات کر سکتے ہیں. سیاست میں دروازے کھلے ہیں. ہم نے کبھی اور نہ ہی کبھی ہم نے ان کے خلاف کوئی ایسی نفرت انگیز بات کی, حالانکہ وہ کر رہے ہیں, کرتے رہیں. ہماری جو تربیت ہے نا وہ ہمیں اجازت, ماشاءاللہ آپ نے ہمیشہ حوصلہ دکھایا. ہماری تربیت ہمیں اجازت نہیں دیتی. وہ ہمارے بھائی ہیں. میں نے جب بھی کہا ہے گولسکر میرا پیارا بھائی ہے. میں نے میری تقریریں دیکھ لیں, میرا پیارا بھائی گولسکر, میں گولسکر خان, اور ہمارے دروازے کھلے ہیں. کبھی ہم نے, لیکن افسوس ضرور ہے کہ احسان اللہ خان ٹیوانا ہم اس کو اپنا جو ہے بڑا سمجھتے ہیں, لیڈر سمجھتے ہیں. اس کے متعلق انہوں نے جو ایسی نازیبا باتیں کی ہیں وہ ہمیں افسوس ہے. افسوس ہے, وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے. ان کو جو ہے نا اخلاق کا دامن تو نہیں چھوڑنا چاہیے, اور نہیں ہم کبھی چھوڑیں. آج کا دشمن کل کا دوست بن سکتا ہے. نہیں دیکھیں, مسلم لیگ نون کو اگر وہ ووٹ دے سکتے ہیں, وارث کلو کے بیٹے کو اگر تحریک انصاف کا ووٹ جا رہا ہے تو اس میں یہ تو پارٹی پالیسی کے پھر خلاف ہوا نا. اس میں پارٹی پالیسی کی جو وائلیشن ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا. یہ پارٹی کی دیکھیں اپنی ہے کہ اس کو کس اینگل سے پھر دیکھتے ہیں, وہ پارٹی کا معاملہ ہے. اچھا, ان کے پاس تو ماشاءاللہ بہت پیسہ ہے, وہ پیسے سے الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ کے بارے میں ایک بات جو جگہ جگہ پہ کہی گئی کہ یہ زمینیں بیچ کر الیکشن لڑتے ہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. کیا اس بات میں حقیقت ہے؟ کیا ماشاءاللہ الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ یہ واضح بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی کرپشن کا پیسہ نہیں. یہ ہمارے وراثت کی جائیداد ہے. ہم عوامی خدمت کو جاری رکھتے ہوئے, اور ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اتنے اچھے دوست ہیں. ہمارا آدھا الیکشن تو ہمارے دوست لڑتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے دوست ووٹ بھی دیتے ہیں, نوٹ بھی دیتے ہیں. ہمارے دوست جو ہے نا, اب کافی جگہوں پر ہم سے لوگوں نے ٹرانسپورٹ نہیں لی, انہوں نے خود اپنا انتظام کیا. وہ شام کو لوگوں کی افطاری کا ان لوگوں نے خود انتظام کیا. یہ ان لوگوں بلوچ فیملی کا لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. ہمارا جو گروپ ہے اس میں بلوچ ایک اکیلا نہیں, ہمارا ٹیوانا بلوچ اتحاد, جو ہمارا اتحاد کے لوگوں کی محبت ہے نا, اس میں ہم بڑے مطمئن ہیں. تو دیکھیں اگر اپنی زمین کو فروخت کرتا ہے تو ہم اس پر مطمئن ہیں. ہمیں یہ شرمندگی نہیں ہے. ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ادھر ادھر کا کالے دھن کا پیسہ نہیں ہے. رات کو نہیں آیا, اللہ کے فضل سے جو ہے وہ سامنے ہے, اپنے آبا و اجداد کا ہے. اور ہمارے والد کا بھی دامن صاف تھا, ہم بھی اس میں ہمارا دامن صاف ہے کہ ہم انشاءاللہ مطمئن ہیں. اور اللہ کے فضل سے ہمارے دوست ہماری بہت ہی مدد کرتے ہیں. آدھا الیکشن ہمارا دوست ہمارے لڑتے ہیں. اچھا, ایک بات, اپوزیشن میں رہ کر تعلق کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے, اپنا ووٹ بینک سنبھالنا. تو یہ کریڈٹ سردار صاحب کو جاتا تھا, اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے, شجاع خان بلوچ صاحب کو. تو کیا آپ یہ کر سکیں گے اپوزیشن میں رہ کر؟ ابھی تو آپ الیکشن کیونکہ لوز کر چکے ہیں, 2023 میں 2 سال رہتے ہیں, تو کیا آپ یہ کر سکیں گے کہ اپنا یہ جو ووٹ بینک ہے یہ سنبھال سکیں گے؟ نہیں, یہ اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں جتنے الیکشن انہوں نے لڑے ہیں نا, ہر دوسرا الیکشن ان کا ووٹ بینک بڑھا ہے. اور اللہ کے فضل سے آج ان کے دوستوں نے, ان کے اتحاد نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جدھر ہم کھڑے تھے مضبوط کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو ہمارے دوست ہیں آگے سے زیادہ محنت کریں گے, اور ہمارا ووٹ بینک جو ہے نا وہ کم از کم اس سے بڑھے گا. جیسے روایت ہے بڑھ رہا ہے. دیکھیں آج تو 50,000 45,000 سے لوگ MNA بنتے ہیں. 63,000 ووٹ اللہ کے فضل سے MPA کا ووٹ جو ہے بہت بڑا ووٹ ہے. اور مطمئن ہے اور انتہائی شکر گزار ہیں اپنے لوگوں کے کہ انہوں نے اس مشکل, دیکھیں جب بھی کوئی حکومت ہوتی, جتنا وہ ورک کر رہی ہوتی ہے, لوگ اقتدار کے مخالف ہوتے ہیں. ایک
فیکٹر ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے پہلے سے ووٹ بڑھایا. حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب پی ٹی آئی کو کم از کم 30,000 ووٹ ملے گا، 35,000 ووٹ ملے. اور یہی وجہ تھی کہ شاید ہماری قیادت میں اس میں پریشان تھی کہ ہمیں وہ ووٹ نہیں ملے گا جیسے وہ کافی ضمنی الیکشن میں دیکھ رہے تھے. ہاں ضمنی الیکشن کافی. لیکن اللہ کے فضل سے اچھا، اب آپ تھل کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے تو کیسے کریں گے جبکہ آپ تو الیکشن ہار چکے ہیں؟ انشاءاللہ جب سے یہ الیکشن لوز ہوا ہے ہم اپنے ایم این اے ملک احسان اللہ خان کی مشاورت سے ہم یہ اپنے ڈیولپمنٹ کے کام کو ہم نے شروع کیا ہے. اس کا ہم ہمارے حلقہ کی جس میں نئے سکول ہیں اپ گریڈ ہونے والے اور نئے سکول اجرا کرنے والے اور پبلک ہیلتھ کی اسکیمیں ہیں. تو ہم نے مشاورت سے وہ اپنا بنا لیا ہے. اس میں یہ ہماری مین سڑک ہے نورپور سے تیتی، یہ ڈمک والا روڈ، ڈھمک والا. صحیح ہے. اس میں ایک پورشن کی ہم نے شروع میں ہی اس کی کر دی ہے اور وہ ملک احسان اللہ خان کی مشاورت سے وہ ہم ڈبل سڑک انشاءاللہ بنا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ شروع ہو جائے گی. بعد میں ہماری جتنی سڑکیں ہیں نورپور سے کلول ہے، نورپور سے جو ہے ادھر میکن جرکل، یہ ہے مظفر گڑھ روڈ سے ہماری تیتری سے لے کر جتنی آخر 30 لنگر تک جو ہماری سڑکیں ہیں منصوبہ بندی ہو چکی ہے. منصوبہ بندی ہو چکی ہے. سوئی گیس بھی ہے اس منصوبے میں تھل کے لیے؟ سوئی گیس کے لیے ہم نے ملک احسان اللہ خان نے یہ ورک شروع کیا ہوا ہے. ابھی وہ ہماری جو ہے نا میچور نہیں ہوئی تو قبل از وقت امید تو رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں بہت کوشش ہو رہی ہے. چونکہ قبل از وقت کوئی بات کرنی مناسب نہیں ہے، لیکن اس میں ملک صاحب چونکہ وفاقی وہ معاملہ ہے، میں نے ان سے بھی گزارش کی ہے اور وہ اس میں کافی. کیونکہ آپ دیکھیں نا ان 63,000 ووٹر کے آپ آواز ہیں تو آپ نے ہی آواز پہنچانی ہے نا. تو بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے ٹائم نکالا، ہمیں ٹائم دیا. تھکاوٹ بھی آپ کو کافی ہوئی ہے، نظر بھی آ رہی ہے آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی. بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیں عزت دی، ٹائم دیا. دل کے تھا گہرائیوں سے ممنون. بہت شکریہ.